بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو کے اندر محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ محرم الحرام کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اور یہ مہینہ ہمیں کیا سبق اور درس دیتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم شریف اور رجب شریف کا مہینہ شامل ہے۔ محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت پانے کا مہینہ ہے۔ اسی بابرکت مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ نئے سال کا آغاز توبہ، استغفار اور ذکر الہی سے کرے۔ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہوں تو کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو تم محرم الحرام کے روزے رکھو، کیونکہ اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے ہم شکرانے کے طور پر اس مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا تعلق تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر ہم اس ایک دن کا روزہ رکھیں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ کس طرح رکھیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، یا پھر 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، تاکہ مسلمانوں کی عبادت یہودیوں سے بالکل مختلف رہے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے اندر ہمیں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف اور ذکر الہی کے ساتھ ہمیں اس مہینے کو گزارنا چاہیے، تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث رحمت بن جائے۔ آخر میں پیغام محرم کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں صبر، استقامت، قربانی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا درس دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال کے اندر حق گوئی اور سچائی پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔